السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم کمانڈر جنید فرام تھنڈر آئی ایس بی اکیڈمی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ آئی ایس ایس بی سے ریلیٹڈ کریں گے اینڈ اٹس ریلیشن ود دی کامن سینس آف دی ہیومن مینٹیلٹی۔ اور کامن سینس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی ایس ایس بی سے ریلیٹڈ ہم قرآنی تعلیمات سے بھی اگر کمپیئر کریں تو کہ قرآنی تعلیمات ہمیں کتنا ہیلپ دیتی ہیں اور کامن سینس ہمیں جو ہے وہ کتنا ہیلپ دیتی ہے آئی ایس ایس بی میں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم قرآنی آیت کو ایک لیں اپنی، جب ہم آئی ایس ایس بی کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، قرآن پاک میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ڈائریکشن سیدھی کریں۔ منزل کی بات نہیں ہوتی، ڈائریکشن سیدھی کریں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے جو پہلا حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرف بھی منہ اٹھایا، جس طرف بھی آپ کی سلسلہ بنا آپ منہ اٹھا کے اس طرف چلے جائیں، تو ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے۔ منزل کی جو ڈیسیجن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ کا کام ہے اپنی منزل سیدھی رکھیں، اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیں اور اس سے ڈیسیجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا جو المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا سب سے پہلے نظر جو ہے نا ڈیسٹینیشن پہ رکھتے ہیں، اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں رکھتے، لوگوں کی ڈیسٹینیشن پہ رکھتے ہیں کہ آئدر ہی از ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ۔ میں آئی ایس ایس بی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھیں اور اپنی منزل کا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، بٹ ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، بغیر قبلے کی طرف آپ منہ کر کے 1000 رکعت بھی پڑھ لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ڈائریکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پہلے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو اور اس ڈائریکشن میں کوشش جو ہے نا وہ آپ کے لیے کارگر ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے یہاں سے اگر لیٹ سپوز اسلام آباد سے لاہور جانا ہے اور میں 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنا منہ جو ہے وہ گلگت کی طرف کر لوں اور 17 گھنٹے 18 گھنٹے میں گلگت کی طرف منہ کر کے جاؤں اور کہوں یار لاہور نہیں آ رہا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاہور آئے۔ تو ٹائم بھی آپ نے زیادہ لیا، ڈائریکشن آپ کی غلط تھی، تو آپ کو یو آر ناٹ گیٹنگ دی فروٹفل ریزلٹ، یو آر ناٹ ریچنگ دی لاہور، you will not reach to your destination, you will reach somewhere else where nobody can guide you, that place will also not be useful for you۔ تو اس لیے اپنی جو ہے ڈائریکشن صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش جو ہے اس ڈائریکشن میں رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر ڈائریکشن میں جاتے وقت کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں انیشل میں، آئی ایس ایس بی میں، یہ ڈسہارٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو سلسلے ایسے ہیں جس میں آپ کو یہ جو فیلئر ہوتا ہے وہ سکسیس کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے آپ کا۔ آپ فیلئر ہوں گے تو پھر آپ سکسیس کی طرف جائیں گے، اور اپنی کوشش سے ڈرے نہ، اپنی کوشش سے ہارے نہ، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے آج تک اس نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوشش جاری رکھیں، ڈسہارٹ نہ ہو، کیونکہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کوئی ایکسٹرا کوشش نہیں کر رہے، ابھی تک آپ اپنی کوشش کی لمٹ پہ نہیں پہنچے۔ اگر آپ کی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ وہ آپ کی اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس جگہ پہ جب تک آپ کی کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ پہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس سے زیادہ آپ پہ وزن اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے۔ تو جب یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کیپ آن ڈوئنگ یور ہارڈ ورک اینڈ کیپ آن ڈوئنگ یور کنٹینیوس اسٹرگل۔ اسی طرح پھر جب آپ آتے ہیں، اللہ بھلا کرے کہ ہم لباس پر آتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے الناس باللباس، انسان لباس سے ہے۔ جنٹلمین، لباس جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگاتا ہے، آپ کی شخصیت کو آل دا وے چینج کر دیتا ہے، یا ٹاپ پہ لے جاتا ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بیوقوف شخص لگتے ہیں۔ ایک ڈریسنگ ہوتی ہے، پیلے رنگ کی بندہ پینٹ پہن لے اور اورنج کلر کی شرٹ پہن لے تو آپ خود سوچیں گے کتنے کھٹے میٹھے رنگ کے جو چیزیں ہوں گی، تو وہ آپ کی پرسنالٹی بنائیں گی نہیں۔ سوبر جو چیز ہے
سوبر کلر، سوبر جو پہناوا ہے آپ کا، وہ اگر سوبر ہوگا دین یو ول بی ایبل ٹو ہیو اے گڈ پرسنالٹی اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو پورٹری پریزنٹیبل پرسنالٹی ان فرنٹ آف اینی بڈی. تو خاص طور پہ ISSB میں بھی یہ ہے، اور عربی کا بھی میں نے جس طرح کہا الناس باللباس، انسان لباس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا، صفائی ستھرائی، خوشبو لگانا، جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننا، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، پاکی رکھنا. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، جس سے کامن سینس. اب ہم اگر آ جائیں لیکچریٹ پہ، کہ اگر لیکچریٹ جس طرح ہمارا ہوتا ہے، لیکچریٹ پہ میں خاص طور پہ بات کرتا ہوں. قرآن پاک میں بڑی وعیدیں ایسی، اگر آپ غور سے سمجھیں. سورہ حجرات میں اے ایمان والو اللہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اتنی بھی کم نہ کر دو کہ سننے میں تکلیف ہو. تو اس لیے یور وائس شوڈ بی ہیونگ دی میڈیوکر پچ، میڈیوکر ٹون، کہ جو ہر ایک کو آڈیبل ہو اور آپ کسی کو پنچ نہ کر رہی ہو. بہت سے لوگ ہیں وہ ایسے تیز بولتے ہیں جن کو سن کے ویسے ہی اریٹیشن ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ لٹکا کے چیزوں کو بولتے ہیں، بندہ کہتا ہے جلدی بول بھائی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہ اپنی آوازوں کو اتنا رکھیں کہ جو کہ پلیزنٹ وائس ہو اور آڈیبل ہو، کوئی کان لگا کے ایسے نہ سن رہا ہو اور کوئی آنکھیں ایسے بھینچ کے نہ سن رہا ہو کہ یار پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. اتنا تیز بولیں، نہ اتنا سلو بولیں. یور وائس شوڈ بی آڈیبل اینڈ انڈرسٹوڈ بائی ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دی روم ہوسو ایور از سٹنگ. آپ اس کی ایگزامپل، ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل حجۃ الوداع پہ آلموسٹ 1,24,000 صحابہ کرام تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا تھا. کوئی صحابی، کوئی حدیث، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سن سکے. جو موجود تھے انہوں نے ڈٹو بالکل سیم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان فرمایا تھا، اسی طرح انہوں نے پورا بیان دیا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت وائس اور کتنی زبردست پچ تھی کہ ایوری بڈی ان دی کراؤڈ جو تھا انہوں نے سنا، انڈرسٹینڈ کیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو جنٹلمین اسی طرح آپ کی آواز اور اسی طرح آپ کی جو ہے ٹون ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایگزامپل ہم دے رہے ہیں جو قرآن سے اور کامن سینس سے. اس طرح اگر بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سے کینڈیڈیٹس کو دیکھا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں اکیڈمی نے مجھے یہ کہا، فلاں لڑکے نے یہ بات کی، یا میں نے سنا ہے. تو جنٹلمین اس کا بھی قرآن پاک میں بڑا اچھا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مفہوم ہے، میں اتنا عالم تو نہیں ہوں لیکن میں نے قرآن پاک سے جب یہ چیزیں دیکھی تو بڑا اچھے لگی مجھے یہ چیزیں، کہ کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم بھولے میں یا کوئی غلط فیصلہ کر دو جس سے تمہیں بعد میں شرمندگی ہو. تو ہمارے لوگوں کی بہت ٹینڈنسی ہے کہ سننے سنانے پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور سننے سنانے پہ زور دینے کے بعد جو سچی جھوٹی اچھی خبر بری خبر اس کو فوراً فیس بک پہ واٹس ایپ پہ پھیلا دیتے ہیں وداؤٹ کنفرمیشن کر کے. جنٹلمین پلیز ڈو ناٹ ڈو دس. اپنا بھی برا کرتے ہیں، لوگوں کا بھی برا کرتے ہیں. تو ڈو ناٹ ڈو دیز ٹائپس آف تھنگس. اسی طرح آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی بیلنسڈ ہو. خاص طور پہ جو آپ جس کام پہ آپ کر رہے ہیں سنگل مائنڈیڈس، میں نے آپ سے کہا نا سنگل ڈائریکشن اور پازیٹیو ڈائریکشن. اور سنگل ڈائریکشن اور پازیٹیو ڈائریکشن جنٹلمین ہمیشہ ایک طرف ہوتی ہے، دو طرف تین طرف نہیں ہوتی. غزوہ احد میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک پوائنٹ پہ ایک پکٹ پہ ان کو ڈپلوائے کیا تھا کہ یہاں پکٹ اور ڈپلوائے، تو یہاں یہ ڈپلوائے ہو گئے. اب یہ لوگ کیا کریں کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی. یہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہے سب کچھ. صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی تو وہیں سے کفار نے اٹیک کیا. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ تھے، اٹیک ہوا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. سیم گوز فار اس آلسو کہ ونس وی آر ڈوئنگ لیٹ سپوز وی آر ڈوئنگ دی انڈیویجول آبسٹیکلس. کسی رسے پہ چڑھنے پہ آپ یا کسی آبسٹیکل میں آپ پھنس جاتے ہیں، اس کو چھوڑیں نا، اس کو اینڈ تک کریں. ڈو اور ڈائی ونس، بیکاز یہ آپ کا 2 منٹ کا چانس ہے انڈیویجول آبسٹیکل کا.
and it is your it will decide your destination also. Either you will become an officer or you will be جو اپنی نارمل لائف کر رہے ہیں تو اسی میں آپ رننگ دوبارہ نارمل لائف میں چلتے رہیں گے. تو اٹ از دی میٹر آف یور کیریئر آلسو, اٹ از دی میٹر آف یور ڈیسٹینیشن آلسو. سو ڈو ناٹ کمپرومائز آن لیونگ. جو چیز رسا نہیں ہو رہا تو چلو یار چھوڑ کے آگے چلے جائیں. غلط پورٹرے ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کو مشکل وقت پڑی تو یہ کسی کو بھی چھوڑ کے اور اپنے آپ کو بھی چھوڑ کے وہ جا سکتا ہے. تو غزوہ بہت بڑا ہمیں امپورٹنٹ سبق دیتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک پرسنالٹی اگر آئی ایس ایس بی میں جو سلیکشن ہوتی ہے وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کی ہوتی ہے. کہ بیلنس پرسنالٹی کیا کہ اس کا مائنڈ بھی بیسٹ ہو, بیسٹ نہ ہو تو آپٹیمم سائڈ پہ ہو کہ وہ اچھا اور پازیٹیو سوچتا ہو. اس طرح اس کی باڈی جو ہے وہ بھی آپٹیمم سائڈ پہ ہو کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ کوئی فزیکل ایگزرشن کرے اور کر سکے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کر سکے. تو دو چیزیں ہو گئی. تیسری زبان آپ کی کہ جو بولے تو وہ بولنے والی زبان ہو, تنگ کرنے والی پنچ کرنے والی نہ ہو, اور اس کی زبان جو ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہو یا اس کی نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ نہ ہو. اسی طرح جو آپ بول رہے ہیں, جو زبان یا دماغ آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو لکھ کے دینا پڑتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے بھی پازیٹیوٹی آ رہی ہو, آپٹیمم سائڈ آ رہی ہو. اور یہ آپ یو شوڈ بی اے آپٹیمسٹک ناٹ دی پیسمسٹ نہ ہوں. تو یہ چیزیں ایک جنرل قرآن پاک سے اور کامن سینس سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں, گھر میں ہوں, دوستوں میں ہوں, اسکول کالجز میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کسی گیدرنگ میں ہوں, اکیلے ہوں ایون. تو یہ ساری وہ چیزیں جو بڑی کامن سینس ہیں. تو یو شوڈ بی ہیونگ اے بیلنس پرسنالٹی. میں اکثر کہتا ہوں کہ آئی ایس ایس بی کی جو سلیکشن ہے وہ ایک بندے کے لیے, بندہ جو ہے غبارے کی طرح کا ہے. غبارہ پھولا ہوا ہوتا ہے نا, تو ایک چاروں طرف سے پھولا ہوا ہے, لیکن اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے, اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ آپ کسی بھی سائڈ سے غبارے میں ہلکی سی پن ماریں تو بلاسٹ کر جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. اسی طرح آئی سی بی کا ایک کینڈیڈیٹ جو جب وہ دینے جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی میں غبارے کی طرح ہونی چاہیے کہ چاروں طرف سے بیلنسڈ ہو. اور اس پہ یاد رکھیں کہ جہاں سے آپ نے لوپ ہول چھوڑا, جہاں سے کوئی پن مار سکا اور کوئی بھی لوپ ہول آپ کا اس جگہ سے چھوٹا, تو آپ کی بیلنس پرسنالٹی نہیں ہوگی. اب پوری کا پورا آپ کا سلیکشن کا کرائٹیریا کولیپس ہوگا. ایک آپ کو پازیٹیو کہہ رہا ہے, جی ٹی او پازیٹیو کہہ رہا ہے, ڈپٹی پریزیڈنٹ پازیٹیو کہہ رہا ہے, اور غصے والا ہے, کوآپریٹیو نہیں ہے, یا اپنی ذات میں زیادہ وہ ہے کہ اپنے ذات کا زیادہ شوقین ہے, تو وہاں سے جو پن لگے گی تو غبارہ آپ کا پورا پھٹے گا اور آپ کی سلیکشن پہ الٹیمیٹلی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. تو جنٹلمین یہ کچھ گزارشات تھیں کہ جو کہ میں نے کہا کہ آپ کو ایز اے گائیڈ لائن دوں. تو ود دس تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ.